اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النازعات مکیہ سورہ نازعات مکی صورت ہے۔ اس کی 46 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں۔ نازعات نزع سے مشتق ہے جس کے معنی کسی چیز کو کھینچ کر نکالنے کے آتے ہیں، اور غرقاً اس کی تاکید ہے، کیونکہ غرق اور اغراق کے معنی کسی کام میں پوری قوت شدت خرچ کرنے کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان شروع والی آیات میں فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ سب سے پہلی قسم یہ کھائی کہ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں۔ مراد اس سے وہ عذاب کے فرشتے ہیں جو کافر کی روح سختی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ اس سے مراد سختی سے مراد روحانی سختی اور تکلیف ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی اس سختی کا احساس ہو، اس لیے بسا اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کافر کی روح بظاہر آسانی سے نکلتی ہے، مگر یہ آسانی ہمارے دیکھنے میں ہے، جو سختی اس کی روح پر ہو رہی ہے اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو جو کافر لوگ ہیں فرشتے ان کی روح سختی سے نکالتے ہیں۔ اسی طرح نعوذ باللہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے لیکن بہت زیادہ گناہگار ہے تو اس کی بھی موت کی سختی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے۔ عام طور پر لوگ اپنی طرف سے اندازہ لگا دیتے ہیں کہ فلاں کی موت بہت اچھی ہوئی، فلاں کی موت بہت بری ہوئی، تو انہوں نے اپنی طرف سے کچھ ایسی چیزیں مقرر کی ہوتی ہیں کہ وہ دیکھ کر اندازے لگاتے ہیں، لیکن اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہوتا ہے، کیونکہ کافر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ والنازعات غرقا۔ لیکن آج تک کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کافر کو مرتے وقت میں نے اس سختی میں مبتلا دیکھا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ سختی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کا علم عام لوگوں کو نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ والناشطات نشطا، اور جو مومنوں کی روح کی گرہ نرمی سے کھول دیتے ہیں۔ ناشطات نشط سے مشتق ہے جس کے معنی بندھن کھولنے کے ہیں۔ جس چیز میں پانی یا ہوا وغیرہ بھری ہو اس کا منہ کھول دینے سے وہ پانی وغیرہ آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے، تو اس میں مومن کی روح نکلنے کو اس سے تشبیہ دے کر بتلایا ہے کہ جو فرشتے مومن کی قبض روح پر مقرر ہیں وہ آسانی سے اس کو قبض کرتے ہیں، شدت نہیں کرتے۔ یہاں بھی آسانی روحانی مراد ہے، جسمانی نہیں۔ اس لیے کسی مسلمان بلکہ مرد صالح اگر کوئی نیک آدمی بھی ہے، اس کو نزع کے وقت جو ہے روح نکلنے میں دیر لگ جائے یا بظاہر کوئی سختی معلوم ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نیک آدمی نہیں تھا یا گناہگار تھا۔ یہ بظاہر جو سختی اور تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات نیک لوگوں پر بظاہر سختی نظر آتی ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ تو کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ نیک ہوتے ہیں، مرتے وقت ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ جو تھوڑے بہت ان کے گناہ ہوتے ہیں ان کی بھی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ سختی اور نرمی روحانی طور پر ہوتی ہے، جسمانی طور پر سب کے سامنے اس کا ہونا اور سب کو معلوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ والسابحات سبحا، پھر فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر تیزی سے لپکتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر جو حکم ملتا ہے اس کو پورا کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ تیسری صفت فرشتوں کی والسابحات سبحا، یہ سبح ان کے لغوی معنی تیرنے کے آتے ہیں۔ مراد اس جگہ تیزی سے چلنا ہے، جیسے دریا میں کوئی پہاڑ نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کشتی یا جہاز تیزی سے دوڑتے جاتے ہیں، تو اسی طرح فرشتے بھی اپنی منزل پر یعنی کسی کی موت کا وقت ہو اس کی روح قبض کرنے کے لیے تیزی سے دوڑ کر جاتے ہیں۔ اور پھر چوتھی صفت فالسابقات سبقا، مراد یہ ہے کہ پھر یہ روح جو فرشتوں کے قبضے میں ہے اس کو اسے اچھے یا برے ٹھکانے پر پہنچانے میں سبقت
اور جلدی سے کام لیتے ہیں۔ مومن کی روح کو جنت کی ہواؤں اور نعمتوں کی جگہ میں، کافر کی روح کو دوزخ کی ہواؤں اور عذابوں کی جگہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ پانچویں صفت فالمدبرات امرا، امر الہی کی تدبیر اور تنفیذ کرنے والے، یعنی ان ملائکہ موت کا آخری کام یہ ہوگا کہ جس روح کو ثواب اور راحت دینے کا حکم ہوگا اس کے لیے راحت کا سامان جمع کریں گے، اور جس کو عذاب اور تکلیف میں ڈالنے کا حکم ہوگا اس کے لیے اس کا انتظام کر دیں گے۔ یوم ترجف الراجفہ، کہ جس دن بونچال ہر چیز کو ہلا ڈالے گی۔ اس سے مراد پہلا سور ہے یوم ترجف الراجفہ، جس دن بونچال ہر چیز کو ہلا ڈالے گی، یعنی پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو ہر جاندار کو موت آ جائے گی اور پوری کائنات مٹ جائے گی، زیر و زبر ہو جائے گی۔ تتبعها الرادفہ، پھر اس کے بعد ایک اور جھٹکا آئے گا۔ اس سے مراد دوسرا سور ہے۔ پہلے سور کے نتیجے میں سب مر چکے ہوں گے، اور دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو کر حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن بہت سے دل لرز رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون، یہ کافر لوگ کہتے ہیں، آئنا لمردودون فی الحافرہ، کیا ہم پہلی والی حالت پر لوٹا دیے جائیں گے؟ یعنی کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی حالت میں واپس ہمیں لایا جائے گا؟ اذا کنا عظاما نخرہ، کیا اس وقت جب ہم بسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بس ایک زور کی آواز ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں واقعی دوبارہ زندہ کیا گیا تو یہ ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہوگا، کیونکہ اس دوسری زندگی کے لیے ہم نے تیاری نہیں کر رکھی۔ فإنما ہی زجرۃ واحدہ، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بس ایک زور کی آواز ہوگی۔ فإذا هم بالساہرہ، جس کے بعد وہ اچانک ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، اے پیغمبر کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہنچا ہے؟ اذ نادى ربہ، جب ان کے پروردگار نے انہیں پکارا، بالواد المقدس طویٰ، طویٰ کی مقدس وادی میں ان کو پکارا تھا، آواز دی تھی۔ اس سے مراد صحرائے سینا کی وہ وادی ہے جس میں پہلی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا گیا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس چلے جائیں، اس نے بہت سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اور اس سے کہو کہ کیا تمہیں یہ خواہش ہے کہ تم سنور جاؤ، سدھر جاؤ۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور یہ کہ میں تمہیں تمہارے پروردگار کا راستہ دکھاؤں تو تمہارے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑی زبردست نشانی دکھائی، یعنی یہ معجزہ دکھایا کہ ان کی لاٹھی سانپ بن گئی اور ان کا ہاتھ چمکنے لگا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر تفصیل سے ان معجزات کا ذکر ہے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن اس کے باوجود فرعون نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر دوڑ دھوپ کرنے کے لیے پلٹا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر سب کو اکٹھا کیا اور آواز لگائی۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اور کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ درجے کا پروردگار ہوں۔ یعنی جو ان مشرکوں کے بت ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے خدا بنائے ہوئے تھے، تو یہ فرعون کہتا تھا میں ان بتوں کا بھی خدا ہوں اور تمہارا بھی خدا ہوں، نعوذ باللہ، اس لیے اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، یعنی میں تم سب کا بڑے درجے کا رب ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔
نکال ایسے عذاب کو کہا جاتا ہے جس کو دیکھ کر دوسروں کو عبرت ہو اور سب ڈر جائیں۔ نکال آخرت فرعون کے لیے آخرت کا عذاب ہے، اور نکال اولا سے مراد وہ عذاب ہے جو دنیا میں اس کی پوری قوم کے غرق یعنی دریا میں غرق ہو جانے سے ان کو پہنچا۔ یہ دنیا کا عذاب تھا تو اور اس کو آج تک جو ہے عذاب ہو رہا ہے، اور اس کی لاش بطور عبرت کے پڑی ہوئی ہے، اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ اس سے الگ ہوگا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہو۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، انسانوں کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ عرب کے کافر لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی مردے کے زندہ ہونے کو بہت مشکل سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کائنات کی دوسری چیزیں مثلاً آسمان کے مقابلے میں انسان کو پیدا کرنا زیادہ آسان ہے۔ اگر تم مانتے ہو کہ آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو پھر انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، اس کی بلندی اٹھائی ہے پھر اسے ٹھیک کیا ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو اندھیری بنایا ہے اور اس کے دن کی دھوپ باہر نکال دی ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کی رات کو اندھیری بنایا ہے اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا ہے۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا ہے۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تاکہ تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچائے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ سب سے بڑا ہنگامہ برپا ہوگا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان اپنا سارا کیا دھرا یاد کرے گا۔ وبرزت الجحیم لمن یری، اور دوزخ ہر دیکھنے والے کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ فاما من طغی، تو وہ جس نے سرکشی کی تھی۔ وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی۔ فإن الجحیم ہی المأوی، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، لیکن وہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا تھا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا تھا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ لوگ آپ سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، آپ کا یہ بات بیان کرنے سے کیا کام، یعنی قیامت کب آئے گی اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، اس کا علم تو تمہارے پروردگار پر ختم ہے، یعنی اللہ کو ہی صحیح معلوم ہے کہ کس دن کس گھڑی میں کب آئے گی۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا، جو شخص اس سے ڈرتا ہو تم تو صرف اس کو خبردار کرنے والے ہو۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا، جس دن یہ اس کو دیکھ لیں گے اس دن انہیں ایسا معلوم ہوگا۔ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، کہ وہ دنیا میں یا قبر میں ایک شام یا ایک صبح سے زیادہ نہیں رہے۔